ہم سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت مانا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے روز پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی جو اصل طاقت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ چلیں آج اس راز کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اس بارے میں عظیم صوفی ابن عربی نے بڑی گہری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ اس آیت کو زبان سے تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی روح سو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت الکرسی صرف برکت کے لیے پڑھے جانے والے کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک روحانی ڈھال ہے، اندھیرے میں روشنی کا ایک مینار ہے، اور یہ غیب کے وہ دروازے کھولنے والی چابی ہے جن کا ہمیں شاید علم بھی نہیں۔ اس کی طاقت تب سامنے آتی ہے جب اسے صرف ہونٹوں سے نہیں، بلکہ ایک ایسے دل سے پڑھا جائے جو اللہ کی قدرت اور اس کے تحفظ کو سچ میں سمجھتا ہو۔ سوچیں، یہ ایک ایسی زرہ ہے، ایک ایسا آرمر ہے جسے روح پہن لیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی طاقتور ہے تو رکاوٹ کہاں ہے؟ ہمیں اس کا اثر کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اصل میں رکاوٹ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ سب سے بڑے بت پتھر کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ خاموش خوف اور وہ لگاؤ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر جب دولت، سٹیٹس یا لوگوں کو کھونے کا خوف ایمان سے زیادہ بڑا ہو جائے تو یہ ایک چھپی ہوئی عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسان انجانے میں اپنے خوف کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کی اپنی خوشی اور اپنی ویلیو دوسروں کی تعریف اور منظوری پر ٹکی ہو تو یہ بھی عبادت کی ہی ایک قسم بن جاتی ہے۔ انسان اپنی قیمت مخلوق کی نظروں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور شاید سب سے خطرناک بت خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ جب انسان کی میں، اس کی ایگو اللہ کے حکم سے بڑی ہو جائے تو وہ اصل میں اپنی ہی خواہشات کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا خوف، دنیا کی محبت اور نفس کی غلامی، یہ سب اصل میں عبادت کی ہی چھپی ہوئی شکلیں ہیں۔ یہ وہ زنجیریں ہیں جو روح پر بوجھ بن جاتی ہیں اور اسے اس کے اصل مالک سے دور کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں حل کی طرف۔ آیت الکرسی اس مسئلے کا ایک بہت ہی مؤثر حل ہے۔ یہ ایک الہی تلوار کی طرح ہے جو دل کو ان جھوٹے معبودوں سے باندھنے والی ہر زنجیر کو کاٹ دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست نقطہ سامنے آتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ، کوئی باس، کوئی دشمن ہماری زندگی پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن آیت الکرسی ہمیں اصل حقیقت دکھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری تقدیر، ہماری عزت اور ہمارا رزق، اس کا اختیار صرف اور صرف خالق کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب یہ سچائی دل میں اترتی ہے نا، تو انسان کو وہ آزادی اور وہ وقار ملتا ہے جو اسے لوگوں کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ بلند کرنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ آیت ایک روحانی فلٹر کی طرح بھی کام کرتی ہے۔ جب اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے جن کے دلوں میں حسد یا کوئی بری نیت چھپی ہوتی ہے، اور پھر انہیں بہت خاموشی سے، بہت حکمت سے مومن کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ آیت انسان کو صرف باہر کے دشمنوں سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے نفس سے بھی بچاتی ہے۔ یہ غصے، تکبر اور تباہ کرنے والی خواہشات پر قابو پانے مدد دیتی ہے، کیونکہ اصل فتح تو اندر کی فتح ہے۔ تو جب دل ان زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے، جب اندر کی جنگ جیت لی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب روح بیدار ہوتی ہے، اور ایک بیدار روح کے لیے پوری دنیا کا نظارہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت گہری ہوتی ہے۔ ایک سوئی ہوئی روح ہر وقت ایک انجانے خوف اور بے چینی میں مبتلا رہتی ہے، جبکہ ایک بیدار روح سکون اور بھروسے کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل اندرونی انقلاب کی طرح ہے۔ وہ جو ہر وقت دماغ میں ایک شور چلتا رہتا ہے نا، آگے کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ آیت اس شور کو خاموش کر دیتی ہے۔ یہ دل کو یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز اس محافظ کے کنٹرول میں ہے جو کبھی سوتا نہیں، اور اس احساس سے ایک گہرا سکون ملتا ہے۔ اس تبدیلی کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو عبادت پہلے بوجھ لگتی تھی، اب اس میں مٹھاس آنے لگتی ہے۔ گناہ کرنا بھاری لگنے لگتا ہے کیونکہ دل قدرتی طور پر نیکی کی طرف کھنچتا ہے اور برائی سے دور بھاگتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اندر کی دنیا کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر باہر کی زندگی پر، دنیا میں کیسے نظر آتا ہے، مالی معاملات سے لے کر خاندانی زندگی تک۔ اسے کہتے ہیں برکت۔ برکت اللہ کی طرف سے ایک ایسی پوشیدہ طاقتور نعمت ہے جو تھوڑے کو بہت کر دیتی ہے اور مسائل کو ایسے حل کرتی ہے جو ہماری عقل اور ہماری کیلکولیشن سے باہر ہوتے ہیں۔ جب کسی گھر میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ وہاں سے تناؤ اور جھگڑوں کو ختم کر کے سکون اور حفاظت لے آتی ہے۔ یہ خاندان کو نادیدہ منفی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔
زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں، بیماری، پریشانی، دل ٹوٹنا۔ یہ آیت ایک ایسی اندرونی طاقت دیتی ہے جو دوائیں نہیں دے سکتیں۔ یہ مومن کو ہر مشکل کا سامنا ہمت ہارے بغیر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک رات کا سچا تعلق کس طرح مہینوں کی مشکلات کا رخ موڑ سکتا ہے۔ جب انسان رات کو دل سے اللہ سے جڑتا ہے تو اس کی تقدیر غیب کی دنیا میں بدل دی جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ آیت ہمیں سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت حکمت سکھاتی ہے، وہ یہ کہ دل کو اس دنیا کی فانی اور عارضی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو کبھی نہیں بدلتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اگر یہ آیت واقعی ایک چابی ہے تو یہ ہمارے دل کا کون سا بند تالا کھولنے آئی ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔